مزمل اسلم صاحب پہلے تو اس چیز کا جواب دے دیں کہ یہ ڈالر کس جگہ رکنا ہے، کیونکہ جب آپ لوگ تھے تو آپ تو کہتے تھے 180-82 جو ہے اس کی جینون پرائس ہے، پھر اسحاق ڈار صاحب نے ایک دن فرمایا کہ 220-22 جو ہے یہ اس کی ایکچوئل پرائس ہے، اب 320 پر بھی نہیں مل رہا، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ملک میں تمام تر طبقات جو ہے اور جنہوں پنجابی جو کہتا وین پا رہے ہیں اور چولیاں پھیلا پھیلا کے جنہیں بھی ذمہ داران نے انہوں نے یعنی بددعاواں دے رہے، کوئی رے آف ہوپ آپ نے چینی انہوں نے کر دیا، گندم اس نے کر دی، بجلی اس نے کر دی، اس نے کر دی، اور کوئی ایریا بتا دیں جدھر کوئی خیر دی خبر آ رہی ہے کسی پاسوں مزمل اسلم صاحب کہ ہم لوگوں کو کہ یار یہ بھی غلط یہ بھی غلط، لیکن یہ تو بہت اچھا ہو گیا ہے. سولوشن از دیر اینی تھنگ گوئنگ رائٹ ان دس کنٹری؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلے تو اگر آپ تھوک سے پکوڑے تلنے جائیں گے نا تو کبھی پکوڑے نہیں تلے جائیں گے، صرف وہ جو ہے نا خیالی پکوڑے تلے جائیں گے. اس کے لیے آپ کو کڑھائی میں تیل چاہیے، ٹھیک ہے نا. جب کڑھائی میں تیل ہی نہیں ہے تو پھر آپ کا کیا ریٹ ہونا ہے؟ یہ ڈالر کا ریٹ کڑھائی مطلب آپ کے ملک میں ڈالر انفلو ہی نہیں آ رہا. ایک تو انفلو نہیں آ رہا اور ماشاءاللہ یہاں سے اسمگلنگ کرا کے کیپٹل فلائٹ کرا کے جو پاکستان میں مایوسی ہوئی ہے، جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، الٹا کیپٹل جو ہے باہر نکل رہا، فلائٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. تو دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، پچھلے ایک سال میں ریمیٹنس اور ایکسپورٹ میں $8.5 ارب 2022 سے کم آئے. تو یہ کڑھائی میں تیل اگر ہوتا تو آپ کو ڈالر 300 کبھی بھی نہیں ہوتا، یہ 260-70 پہ ہونا تھا. پھر اس کے بعد جو مایوسی پھیلائی گئی، جو ملک میں ہوا، اس کے بعد جو لائنیں لگ گئی ہے پاسپورٹ آفیسز کے بعد، جو یہاں سے باہر جا رہے ہیں وہ کوئی مطلب پیسے لے کے جا رہے ہیں نا، تو وہ بھی ڈالروں میں باہر لے کے جا رہا ہے. پھر یہاں کا سرمایہ کار بھی پیسہ شفٹ کر رہا ہے. تو سر جی کیسے ڈالر سٹیبل ہوگا؟ اس کے لیے آپ کو انوائرمنٹ سٹیبل کرنا ہوگا. مزمل صاحب سنا تھا کہ تحریک انصاف کے دور میں کوئی پنجاب کے بڑے جو ہے وہ طاقتور لوگ تھے، وہ پرائیویٹ جیٹس کے اندر جو ہے وہ ڈالر سمگل کر کے لے گئے، یہاں سے جہاز بھر کے لے گئے. کو آپ کے علم میں ایسی کوئی بات آئی تھی؟ دیکھیں وہ تو ہر دور میں جاتے ہوں گے. ایکویشن کیسے بیلنس ہوتی ہے؟ ایکویشن یہ ہوتی ہے کہ اندر کتنا آ رہا ہے، باہر کتنا جا رہا ہے. اگر ایک جہاز بھر کے باہر کوئی لے گیا، فرض کریں آپ بتا رہے ہیں جو بھی لے کے گیا ہے فرض کریں، لیکن اگر 10 جہاز ملک کے اندر آئے نا تو فرق نہیں پڑا، اس میں جو ہے اسٹیبلٹی رہی، انفلوز آئے، ایکسچینج ریٹ اسٹیبل رہا، آپ کے ریزروز بڑھے. لیکن اگر ابھی 10 جہاز باہر جا رہے ہیں اور ایک اندر آ رہا ہے تو وہ ڈس بیلنس ہو جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ایک جہاز بھر کے لے کے گیا تو اس کو بھی پکڑے، اور یہ جو ابھی 10 جہاز لے کے جا رہے ہیں ان سے پوچھیں بھائی آپ جا کیوں رہے ہیں لے کر یار؟ نہیں وہ روک دیا تھا جب وہ پرائیویٹ جیٹ گیا تھا، تو اس کے بعد ان کو خبر ہوگی تھی کہ اس طریقے سے بھی اسمگلنگ ہوتی ہے ڈالر کی، تو پھر انہوں نے وہ رستہ روک لیا تھا. اب شاید اسمگلنگ کا اور چینل سٹارٹ ہوا. اچھا مزمل صاحب، جو سوال یہ ہے کہ ابھی جو بجلی کے معاملے کے اوپر ظاہر ہے عوام بہت زیادہ تنگ ہے، تو موجودہ نگراں حکومت کو اگر چند ایک سٹیپس لینے ہیں امیجیٹ بیسڈ آن یور ایکسپیرینس، آپ ان کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ یہ چند ایک سٹیپس لے لیں تاکہ جو 200 300 400 یونٹ والا کنزیومر ہے اس کا کچھ سانس جو ہے وہ بحال ہو؟ دیکھیں اگر میں ہوتا نا اس وقت تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ 3-4 سیکٹر سے بڑے پیسے کما لیے ہیں. چینی والے نے کما لیے ہیں، آٹے والے نے کما لیے ہیں، اور ایکسپورٹروں نے بھی پیسے کمائے روپے کی قدر کرنے سے. بہت کہہ رہے ہیں کوئی 1400 ارب. میں ان کو جو ہے نا ٹیکس لگا دیتا اور 400-500 ارب روپے جو ہے نا ان سے ٹیکس لیتا، اور میں وہ ٹیکس سے جو ہے نا IMF کو کہتا کہ میں نے یہ ٹیکس جمع کر لیے، اب میں جو ہے نا ان کو اتنی سبسڈی دینے جا رہا ہوں، یہ 300 یونٹ والوں کو 200 والوں کو. فی الحال تو یہ تھا. سپر ٹیکس لگانے کی تجویز دے رہے ہیں آپ؟ یعنی میں نے یہ ان کام کو کرنا آپ مزمل صاحب آپ چاہ رہے ہیں کہ سپر ٹیکس لگا دیا جائے جو بیسکلی شوگر سے وابستہ لوگ؟ ونڈ فال ٹیکس دوں گا. صرف یہ دنیا میں لگتا ہے جیسے پچھلے سال جب کرونا میں دنیا میں تیل بڑھا تھا تو انہوں نے تیل کی کمپنیوں پہ ونڈ فال ٹیکس لگا کے واپس لے لیا تھا. اسی طرح بینکوں نے پیسے کمائے تو انہوں نے بینکوں پہ ونڈ فال ٹیکس لگا دیا تھا. تو آپ یہ اگر 80-90 شوگر مل والوں کو لگا دیں ٹیکس، اگر 150-200 ارب روپے آپ کو مل جاتا ہے تو اس سے اچھی بات کیا ہے. اس کے علاوہ اور بھی 3-4 سیکٹر ہیں جس میں پیسے کمائے لوگوں نے. یہ تو امیڈیٹ شارٹ ٹرم سولوشن ہے. لانگ ٹرم میڈیم ٹرم سولوشن یہ کہ آپ ری نیگوشیٹ کریں. 2015 کے جتنے ہم نے 2015 سے لے کر اب تک پاور پلانٹ لگائے ہیں ان کو آپ کہہ دیں گے کہ یہ 10 سال میں آپ ہم سے ری نیگوشیٹ نہیں کر رہے، ہم آپ میں پیمنٹ 10 سال میں نہیں 25 سال میں کریں گے. اس سے آپ کی جو 5-6 روپے یونٹ کا کم ہو جائے گا. تیسرا یہ کہ ڈالر کو واپس پیچھے کھینچے. دیکھیں ہماری تو گڈ لک ہو گئی
1 साल पहले जब पीटीआई की हुकूमत थी तो एलएनजी का रेट था $40 और कोयले का रेट था $400। अब एलएनजी का रेट है $11 और कोयले का रेट है $100। उसके बावजूद हमने जो है बिजली को 100% महंगा कर दिया। ये हमारी बदकिस्मती है। ये तो इतना बड़ा एडवांटेज मिल गया था पाकिस्तान को, अगर रुपया स्टेबल होता तो शायद उस वक्त जो पीटीआई की हुकूमत में 22-24 रुपए की बिजली थी, वो अगर उसका रेट ना कम करते तो सारा सर्कुलर डेट भी साफ हो जाता। लेकिन यहाँ पे तवज्जो ही नहीं थी। यहाँ पे तवज्जो अल्लाह जाने किस चीज पे थी, और उसके बाद सारे भाग गए। चलें, मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।